اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جنہیں اپنے دوستوں میں شامل فرماتا ہے، جنہیں اپنی مقام قرب میں جگہ دیتا ہے اور جن کے سروں پر اپنی دوستی کے تاج سجا کر انہیں زمانے سے جدا فرماتا ہے، ان کی زندگی کی کیفیات اور حالات اور واقعات بھی دیگر لوگوں سے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ تحفہ قاضیہ میں سید عبدالرزاق سے منقول ہے کہ سیدنا غوث الاعظم فرماتے تھے کہ جب میں بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، اے بابرکت میری طرف آ، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں یہ آواز سن کر والدہ ماجدہ کی گود میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح جب نیند غلبہ کرتی تو آواز آتی کہ تو سونے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ 12 برس کی عمر میں جب اپنے مدرسے جاتا تو اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتا دیکھتا۔ وہ مدرسے میں دوسروں سے کہتے، ہٹ جاؤ اور اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا مبدأ فیاض سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی خلقت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مشاہدہ اور مناظر قدرت سے ایک نیا سبق لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لیکن ان کے لیے ظاہری علوم بھی لازم کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صالحین اور کاملین کے سردار ہیں، بچپن سے ہی انتہائی ذہین اور فطین تھے۔ سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، پھر درسی کتابیں پڑھیں، والد ماجد کے بعد گھر کا کاروبار سنبھالا، اور ایک مرتبہ اپنے بیل کو لے کر کھیتی کی طرف نکلے تو بیل نے پیچھے پلٹ کر کہا، عبد القادر آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں گھبرا کر گھر لوٹ آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں عجیب منظر دیکھا کہ مجھے سامنے میدان عرفات نظر آ گیا۔ میں نے جا کر اپنی والدہ سے یہ حال کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم بغداد جاؤ اور جا کر علم حاصل کرو۔ چنانچہ آپ 80 دینار جو آپ کی والد ماجد نے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئیں۔ ان میں سے 40 دینار آپ نے میری گدلی میں سی دیے، یعنی ایک جو اوپر جیکٹ پہنی جاتی ہے اس کی اندرونی جیب میں، اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی۔ اور اس نیک صالح ماں نے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہی کی کہ کسی حال میں بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا، آپ مجھے رخصت کرنے آئیں اور فرمایا، اے بیٹا، لوجہ اللہ میں تمہیں اپنے سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہیں قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور سیدنا غوث الاعظم اپنی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر اور والدہ ماجدہ کی اس نصیحت کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس قافلے میں روانہ ہو گئے، اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ قافلہ ہمدان سے گزر کر ایسے مقام پر پہنچا جہاں ذرا کیچڑ تھی تو قافلے پر 60 ڈاکو ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اہل قافلہ کو لوٹ لیا۔ جب ڈاکو میرے پاس آتے اور مجھ سے دریافت کرتے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو میں کہتا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنے سردار سے اس کا تذکرہ کیا۔ سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے جب میری وہ گدڑی ادھیڑی تو اس میں سے 40 دینار نکلے۔ سردار بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تمہارا تو مال چھپا ہوا تھا، تمہیں تو اپنے مال لٹ جانے کا کوئی خوف نہ تھا، تم کہتے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں، اور جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ میری ماں نے مجھے جب سچ بولنے کی تاکید کی تھی تو میں ان سے عہد شکنی نہیں کر سکتا تھا، جھوٹ بول کر ان سے عہد شکنی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے اس کلام کا ان ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہنے لگا، لڑکے
تمہیں اتنی سی عمر میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اس قدر پاس ہے، افسوس میں اپنے پروردگار سے عہد شکنی کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت توبہ کی اور قسم اٹھائی کہ اب وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے کہا کہ جب تو لوٹ مار میں ہم سب کا سردار تھا تو اب توبہ کرنے میں بھی ہمارا سردار ہے۔ پھر سب نے توبہ کی اور قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا۔ راہزن بھی بن گئے ابدال چشم فیض سے، باعث تزئین عالم ہے نظام غوث پاک۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں آئے تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بہت سخت مشقتیں آپ نے اٹھائیں، لیکن وہ آپ کی اس راہ میں حائل نہ ہوئیں۔ چنانچہ جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے تو کئی روز تک بھوک پیاس برداشت فرماتے تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کوئی گری پڑی چیز مل جاتی تو وہ اٹھا کر تناول فرما لیتے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ ایک جگہ پر بیٹھے، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے قرار تھا۔ اس اجمی نوجوان کی نظر پڑی، اس نے کہا، اس نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے اپنی نفس کی مخالفت کے لیے انکار کیا تو اس نے قسم دی، اور جب آپ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے تو وہ آپ سے مختلف باتیں دریافت کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا جیلان کے ایک نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سن کر وہ رو پڑا، کہنے لگا خدا کی قسم آپ کو کئی روز سے تلاش کر رہا تھا، اس اثنا میں میرا سارا خرچ ختم ہو گیا اور یہ میں نے آپ ہی کے پیسوں سے کھانا خریدا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے سفر کے خرچ کے لیے پھر کچھ نقدی بھی دی اور وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ شیخ ابو عبداللہ نجار بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوثیت مآب نے فرمایا، مجھ پر بڑے بڑے اور ناقابل برداشت مصائب کا نزول ہوتا تھا۔ اگر وہ مصیبتیں اور وہ مصائب یعنی پہاڑوں پر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب مصائب و ابتلاحت سے بڑھ جاتے تو میں یہ آیت پڑھتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس طرح مجھے ایک اطمینان حاصل ہو جاتا۔ طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا، بغداد میں نہ رہتا، آندھی طوفان سردی غرض کے ہر موسم میں اس طرح زندگی بسر کرتا۔ اس وقت میرے سر پر چھوٹا سا امامہ ہوتا اور صوف کا جبہ ہوتا، برہنہ پا کانٹوں اور پتھریلی زمین پر گھومتا اور ان تکالیف اور مصائب کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم قراءت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ، علم انساب میں خصوصیت کے ساتھ وہ شہرت اور ناموری حاصل کی کہ علماء بغداد کیا علماء زمانہ سے سبقت لے گئے، اور ان علوم کی سند تکمیل آپ نے ذی الحجہ سن 496 ہجری میں حاصل کی۔